फौजदात इफ्तिखार अहमद मारिया के हमरा आपको इलेक्शन सेल में खुश आमदेद कहता है। इलेक्शन सिर्फ 26 रोज दूर रह गए, सिर्फ 26 रोज। फौजदात मेरे साथ कराची स्टूडियो में फैसल सब्ज़वारी साहब हैं और मेरे साथ इस्लामाबाद में फैसल रज़ा आब्दी और मियाँ इफ्तिखार हुसैन तशरीफ रखते हैं। हम इन तीनों पार्टियों के नुमाइंदों से पूछेंगे कि क्या वजह है कि इनकी सियासी जमातें अभी तक खुल के क्यों नहीं मैदान में आई और किन खदशात का ये इजहार कर रहे हैं और उससे मुकाबला अपनी कैसे करेंगे। और फिर ये मेरा सवाल है इन तीनों से भी, आप ही की जमातें क्यों कर निशाने पर हैं, आप ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जी वैसे आपसे मैं शुरू करता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है, आपको पता है कि हुस्न यही है इलेक्शन का, ढोल बाजा बैनर पोस्टर मजमा लोगों का इकट्ठा होना, हर मोहल्ले में चाय खाने के अंदर लोग इकट्ठे हैं, छोटे छोटे दफ्तर बने हुए हैं, उन्होंने अपने झंडे लगाए हुए हैं, शहर में बैनरों की जलसे हो रहे हैं, छोटा जलसा बड़ा जलसा और फिर बहुत बड़ा जलसा, तो वो नहीं रखने में आ रहा। और आप कह रहे हो कि आपको थ्रेट्स भी हैं, क्या है, क्या मामला क्या है। तो खैर भाई दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो मैं इस पर आ जाऊं जलसों पर। 20 तारीख को इंशाल्लाह ताला जब 19 आपको पता है कि रिवाइज लिस्ट जारी करेगा इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट की, तो 20 को एमकेएम अपने हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी और एक बड़े जलसा में पाकिस्तान भर के, एंड माइंड यू पाकिस्तान भर के हमारे कैंडिडेट्स होंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान में। तो इसका मतलब आपको कोई खौफ नहीं है, नहीं। आपको कुछ थ्रेट नहीं आया, मैं अर्ज करूं कि वो हम जलसा करेंगे। हम छोटी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे पास न इतने पैसे थे और ना हैं और ना कभी होंगे कि हम टीवी पे कैंपेन चलाएं। देखो लेकिन ये वाली जो बात आपकी थ्रेट्स वाली है, ये पाकिस्तान में नया फिनोमेना है। पाकिस्तान में इंतहा पसंद दहशतगर्दों ने वाज़ेह तौर पर, जो कि एक तकसीम, नजरियाती तकसीम तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मौजूद थी, खौफ की बुनियाद पर उस खलीज को मजीद बढ़ा दिया है और उन्होंने खौफ ज़्यादा करने की कोशिश की है। अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इन तीन जमातों को क्यों? मेरे ख्याल में इसलिए कि इन तीन जमातों में एक तो वो शरीक इख्तिदार रही, काफी अरसे तक कोलिशन पार्टनर रहे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बात यह, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी पंजाब में और बाकी सूबों में दूसरी पार्टियों की भी, सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने शरीक इख्तिदार रहते हुए भी और पहले भी इन इंतहा पसंद दहशतगर्दों के अमल को खिलाफ इस्लाम और खिलाफ पाकिस्तान माना। इनकी इस अमल को, जो कि टेररिज्म है, जो पाकिस्तान की रियासत को ये तार तार कर रहे हैं, जो ये प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं माइनॉरिटीज की सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर इंतहा पसंदी की बुनियाद पर, इसको आंखों में आंखें डालकर दे। फैसल हमारे साथ एक और फैसल भी है, चलते उनसे भी बात करते हैं। फैसल रज़ा आब्दी जी, फैसल रज़ा आब्दी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। फैसल रज़ा आब्दी साहब, आप फैसल सब्ज़वारी की गुफ्तगू सुन रहे थे? जी मैं सुन रहा था। आप क्या कहेंगे? आपसे भी मेरा सवाल यही है। इफ्तिखार भाई, बेसिक इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इन तमाम सियासी जमातों के साथ, वो हकीकत के अंदर उस चीज़ की अब वाज़ेह अक्कासी कर रही है कि एक सोच को जो है वो मुसलसल असले के जोर पर मुसलत किया जा रहा है और एक सोच को जो है वो घरों के अंदर कैद कर दिया है। सोच है क्या? मतलब आपकी सोच के मुसलसल जाता रहेगा। एक सेकंड फैसल, आपकी सोच क्या है और जो आपको असले के जोर पे मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी सोच को छोड़ दें? दो सोचें हैं क्या? देखें, एक सोच तो ये दो सोचें वाज़ेह तौर पे आ गई ना सामने कि हम पीपल्स पार्टी, एमकेएम और एएनपी पे बाकायदा हमले करेंगे उम्मीदवारों पे, और एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और नवाज शरीफ हमारे गारंटियर बन जाएं। तो ये सोच तो खुद दहशतगर्दों ने वाज़ेह की है ना। अब इस सोच को आप अगर 4 साल पे तजर्बे पे लेके आए सामने नजर में, तो मुसलसल जो हमले हुए हैं, मैंने तो आपको 4 साल बताया है कि ये दो सोचों के दरमियान जंग होगी। एक वो जिन पे मुसलसल हमले हुए हैं, जिनको थ्रेट्स रही हैं, और एक वो जो मुसलसल महफूज रहे हैं, जिनको पनपाया गया है, जिनको खुले ग्राउंड दिए गए हैं आवाम के अंदर, उनको अवामी बनाया। फैसल में आपकी बात, ये सोच जी फैसल में आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम नाज़र हूँ, मुझे आपकी इतनी गहरी बात समझ नहीं आ रही। आप कहना क्या चाह रहे हो? पर क्या कहना चाह रहे हो? दो कैसे ये तीन। हाँ देखें, ये वाज़ेह तौर पे ये है कि हम इजाजत देते हैं आप जैसे चाहे जिंदगी गुजारें, आपका और अल्लाह का मामला है। हाँ, कानून के दायरे के अंदर रह के जो आईने पाकिस्तान ने आपको इख्तियार दिया, आप उसके तहत चलें। और एक तरफ ये सोच है कि नहीं जी, बस ये जो हम बंदूक के नोक पे आपको बता रहे हैं ना कि आपने इस तरह जिंदगी गुजारनी है, पर्दों में रहना है, इन चीजों की ममानियत है, ये अदालतों को नहीं माना जाता, आइन को नहीं माना जाता, असेंबली को नहीं माना जाता,
یہ امیرُ المومنین کا نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ طالبان سوچ جو ہے طالبان کی. جی اچھا میاں افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں میاں افتخار صاحب, میں سوال ان سے بھی کروں گا. میاں افتخار صاحب, آخر یہ 3 سیاسی جماعتوں کو ہی دھمکی کیوں مل رہی ہے؟ ان کو ہی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے جلسوں کو خراب کریں گے یا آپ کی ریلیز کو خراب کریں گے؟ آپ کو اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ فیصل سبزواری اور فیصل رضا عابدی نے کہا ہے کہ یہ 2 سوچوں کا مقابلہ ہے. آپ کیا اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا ہے بالکل. آپ یہ تو دہشت گردوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ سوال تو اس کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کھل کے اعلان کیا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ ANP پیپلز پارٹی MQM کو تم نشانہ کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہے ہو کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, اس لیے بنا رہے ہو کہ وہ پرامن قوتیں ہیں, اس لیے بنا رہے ہو کہ وہ لبرل قوتیں ہیں, وہ اس لیے بنا رہے ہو کہ وہ لوگوں کو یہاں پہ جمہوریت کے حوالے سے جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. اگر وہ اس حوالے سے ہمیں نشانہ بنا رہے تو لازمی طور پہ انہوں نے کل کے لکیر کھینچی ہے کہ یہاں پہ انتہا پسند الگ ہیں اور اعتدال پسند الگ ہیں. ہم اعتدال پسند لبرل قوتیں ہیں, ہم ملک کو دنیا کے حوالے سے پرامن طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. یہ کسی کی جاگیر نہیں, زبردستی چلانا یہ ہو نہیں سکتا. لہذا کل کے بات ہے, اس میں کنفیوژن کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا میں ایک عام سا بندہ ہوں, ہم بھی عام سے بندے ہیں, لیکن انہوں نے بڑی عام بات کر دی ہے کہ ان کے جلسوں میں جانا ہو تو آپ اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان 3 پارٹیوں کے علاوہ کوئی بھی اور پارٹی ہو تو وہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. لہذا انہوں نے بندوق کے ذریعے یہاں پہ متوازی حکومت وہ قائم نہ کر سکے تو اب پارلیمنٹ پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کو کفر بھی گردانتے ہیں, لیکن موقع بھی ضائع کرنے نہیں دیتے. اور آج تو ہماری باری ہے, لیکن جن کو یہ اپنے لیے سافٹ کارنر سمجھتے ہیں کل کو ان کی باری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو برداشت کریں گے. لیکن جی آپ میاں افتخار صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں میاں صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. افتخار میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں انتہا پسند دہشت گرد کہ ان سے ہماری دشمنی نہیں ہے, تو کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی سوچنا پڑے گا نا. کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں کرتے ہو جو درست نہیں ہے. نہیں, لیکن جو ایسی چیزیں نہیں کرتے, آپ لبرلزم کی آڑ میں کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتے ہو جو ان کے قریب اگر یہ کہنا جرم ہے, بالکل بنیادی جو نظریہ پاکستان سے اس سے مصادم ہے, ان کا یہ موقف ہے. اگر یہ کہنا جرم ہے کہ پاکستان ہر پاکستانی کا ہے جو بائی چوائس پاکستانی ہے, خواہ اس کا مذہب, اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ, اس کا مسلک, اس کی سوچ کچھ بھی ہو, تو یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے. اور اس جرم کی پاداش میں ہم نے شہادتیں پہلے بھی دیکھی ہیں اور آئندہ بھی. اس لیے کہ جس طرح کی پاکستان کی سوچ ان کی ہے کہ جو ایک رینیسانس کے نام کے اوپر, نشاط ثانیہ کے نام کے اوپر ایک عجیب و غریب سوچ مسلط کرنی ہے بندوق اور تلوار کی بنیاد پر, تو وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بھی تباہی ہے اور معاذ اللہ دین اسلام کے بھی خلاف ہے. لیکن جن قوتوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹچ نہیں کریں گے, وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قوتیں سہل پسندی سے کام لے رہی ہیں؟ نہیں, بلکہ اس لیے کہ پولیٹیکل کلر رکھتے ہوئے جب آپ یہ سوچ لوگوں کو دیں کہ ہاں جناب ایک مخصوص سوچ ہی پاکستان میں حامل رہے, میں اسمبلی میں چلا جاؤں فلاں فلاں پارٹی کے نام کے اوپر, اور جو اسمبلی میں نہیں آ سکتا وہ بندوق اٹھا کے فلاں پہاڑ میں بیٹھ جائے, یہ پاکستان کے خلاف ہے. لوگوں کو 11 مئی پہ یہ فیصلہ کرنا ہے. شاید میری پرفارمنس کے اوپر کوئی سوال اٹھا سکتا ہوگا حکومت میں رہ کے, لیکن میری جو سوچ ہے پاکستان کے فیوچر اور ویژن کے حوالے سے, اس کو لوگوں نے دیکھنا ہوگا. یہ فیصل رضا, آپ کو اور کیا بات کہنی ہے؟ جناب میں تو صرف ایک چھوٹی سی یہ بات کروں گا اس چیز کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ جن لوگوں نے ان کی سوچ کے اوپر سجدہ کیا, جس میں شہباز شریف کا جامعہ نعیمیہ کا وہ بیان کہ ہم اور آپ ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں, ہم پہ حملے نہیں کریں, کہیں اور کریں. اگر ہم بھی MQM عوامی نیشنل پارٹی, مجلس وحدت مسلمین, سنی تحریک اسی طرح کے بیان دیتے اور اس سوچ کے آگے سر تسلیم خم کرتے جو آپ کو آپ کی بنیادی ضروریات سے دور کر دے, جس طرح سے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو شاید آج ہم بھی اس سے نبرد آزما نہیں ہوتے, بلکہ ہمیں بھی اتنا ہی فری ہینڈ ہوتا. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ موت کے خوف جو ان کینڈیڈیٹس کے منہ پر جو ان تینوں جماعتوں کے ہیں, اور ایک طرف حشاش بشاش شیریں جو لاکھوں کے مجمع کے اندر کھلے عام خطاب کرتے ہیں. لاکھوں کا مجمع کے ساتھ شیر کو آپ پنجرے میں بند کر دو. فیصل لاکھوں کا مجمع ان کے ساتھ ہے نا, اسی لیے تو وہ حشاش بشاش چہرے لیے پھرتے ہیں. لاکھوں کا مجمع آپ تمام تجزیہ کار, مبصر, الیکشن کمیشن کل گارنٹی لے لے کہ ہمیں بھی اتنی فریلی آزادی ہوگی کھل کے الیکشن لڑنے کی. ہم کوئی ملیٹنٹ تھوڑی ہیں کہ ہم نے راکٹ لانچر چلانے کی تربیت لی ہے, دہشت گردوں سے نمٹنے کی تربیت لی ہے. اگر آپ ہمیں بھی انشور کرتے ہیں, ہم کل ہی نکلتے ہیں, آپ کو لاکھوں کے کیا ملینز کے مجمع دکھائیں گے. یہ تو ہماری روایت رہی ہے. جلسے
ایک یہاں پہ پنپائی ہوئی ایک سوچ ہے جو ایک الیکشن کی صورت میں نظر آتی ہے. مجھے تو یہ تمام لوگ گھروں کی چھت سے الیکشن کمپین چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ووٹرز کو نکالنا ان کے لیے اتنا مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ کسی ایک ووٹر کو نہیں نکال پائیں گے, کیونکہ جان کی امان سب کو اچھی لگتی ہے. قبر ایک طرف ہو اور ایک طرف اقتدار کی ڈور ہو تو آدمی قبر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ جو یہ تھریٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, اے این پی کو, یہ تھریٹ اس حد تک خرابی پیدا کر سکتی ہے کہ لوگ شاید ووٹ نہ ڈالنے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ صرف یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی حساس ادارے کہہ رہے ہیں. آپ ہی کے ادارے کے آج اخبار کے اندر حساس اداروں کی ایک رپورٹ ہے کہ 30 سے 40 امیدوار شدید خطرے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں امیدوار خطرے میں نہیں ہوگا وہاں آزاد امیدوار خطرے میں آ جائے گا. یہ جس جگہ سے سیکولر فورسز جیت سکتے ہیں یہ وہاں پہ الیکشن انہیلڈ کر دیں گے کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو نشانہ بنا کے, اور پھر بعد میں اس حلقے کے اندر مجموعی قوت کے ساتھ اتر کے وہاں مقابلہ کریں گے. تو آپ اور ہم آج اس بات کی گارنٹی دیں آپ ہمیں, آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ دیکھیں ہم پہلے بے رحمانہ احتساب سے گزرے, 62, 63 سے گزرے, اس کے بعد الیکشن لڑنے جائیں, گزرنا تھا, الیکشن جیتے, پھر بھی ہماری زندگیوں کی گارنٹی نہیں ہے. فیصل جو 62-63 ہے آپ کو گزرنا تھا. اگر آپ کو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے انتخابی عمل میں سے جانا ہے تو 62-63 سے تو گزرنا پڑے گا. اس پہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے نہیں سنے نا کل میں دعائے قنوت ہم سب سے سنی. آپ نے کسی مدرسے کے مولوی سے پوچھا کہ تم انکم ٹیکس کیسے دیتے ہو؟ تو کل سائیکل کے لوٹا باندھ کے آئے تھے 10 سال پہلے لینڈ کروزر. ممکن ہے پوچھا میاں افتخار صاحب یہ کیا کریں پھر؟ اب آپ کو پرانے سیاسی ورکر ہیں, میرے ساتھ فیضل صاحب بزواری بیٹھے, یہ بھی سیاسی ورکر ہیں, فیصل رضا آپ بھی سیاسی ورکر ہے. ان سیاسی جماعتوں کو یہ جو تھریٹ آیا ہے کوئی ٹیرری آیا تھا یا آپ سنی سنائی باتوں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھریٹ آ گیا؟ کیا ہے, کیا مجھے بتائیں, محسوس میں کیسے کروں تھریٹ کو؟ سنی سنائی بات تو نہیں, عملاً لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کو نشانہ بنائے جا رہے. الیکشن کی ابھی تیاریاں اس عروج پہ بھی نہیں پہنچی جتنے کہ دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز عروج پہ پہنچی ہے اور مخصوص لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے تھریٹ بھی کیا ہے, ریکارڈ پہ بھی ہے, عملاً کر بھی رہے ہیں. رہی یہ بات کہ نظریات کے حوالے سے کہ ہمارے نظریات کچھ ایسے, خدا نہ کرے ہم اس ملک کے باسی ہیں, اس ملک کی بقا کی لڑائی جب آئی تو ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہماری ایک سوچ تھی کہ مضبوط مرکز سے پاکستان نہیں چلے گا, تمام اکائیوں کو مضبوط کیا جائے یعنی پروونشل اٹانومی دی جائے تو پاکستان مضبوط ہوگا. ہمیں اس پہ غدار کہا گیا, لیکن آج سارے لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے. تو ایسی نہیں ہے, جمہوریت میں سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن ملک ہمارا ایک ہے. ملک کی بقا کے لیے قربانی ہم ایک جیسے دیں گے. اپنی پارٹی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے ملک کی مفادات کے لیے سوچیں گے. لیکن دہشت گردوں نے جو ڈرامہ رچایا ہے یا دہشت گردوں کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے یہاں پہ لبرل قوتوں کو ختم کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان کی بقا کے خلاف سازش ہے, یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور یہ ڈونگ رچایا جا رہا ہے, ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اگر پاکستان میں دہشت گردی کے نام پہ لوگ پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خدا نہ کرے کل کو پارلیمنٹ پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہو تو ایسے ملک کو پھر پاکستان دنیا کو کس طریقے سے دنیا اس کو برداشت کرے گی؟ خدارا ان باتوں سے نکل کے ملک کی بقا کے لیے سوچا جائے اور جمہوریت کی بقا کے لیے سوچا جائے. تو میاں صاحب آپ پھر کیا کریں گے؟ آر یو گوئنگ ٹو کنٹیسٹ الیکشن اور ایٹ سم اسٹیج یو ول اگر عوامی نیشنل پارٹی چاہتے ہے کہ الیکشن ہو تو کون یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ الیکشن نہ ہو؟ پر وقت الیکشن ہو, 1 سیکنڈ کے لیے ڈیلے نہ ہو. اگر ڈیلے کیا گیا تو یہ دہشت گردوں کے ایجنڈوں کے لیے تکمیل ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پری پول جو ہے ریگنگ جاری ہے اور اس پری پول ریگنگ کو سٹاپ کرنا ہوگا اور ہمیں بھی اسی طریقے سے مواقع فراہم کرنے ہوں گے. شکریہ میاں صاحب. فیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ یہ جو دھمکی ہے جو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مت اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کرو, تو آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ پری پول ریگنگ ہے, لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اور باقی سارے کے سارے اداروں کو بھی. لیکن اس کے باوجود جو آپ نے کہا کہ خوف اور خائف ہیں لوگ, ہم جلسہ بھی کریں گے, جلسے کریں گے, کارنر میٹنگز کریں گے, ریلیز بھی نکالیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے اور پولنگ اسٹیشن پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے چوائس کرنی ہے کہ انہیں ان انتہا پسند دہشت گردوں کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر جینا ہے اور 11 مئی کو اگر گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر اس کے بعد انہی کا راج ہوگا, جس طرح میاں صاحب فرما رہے ہیں. ہم نے موبلائز کیا ہے لوگوں کو, ہم نے یہاں کلاشن کوفی نام نہاد شریعت کے خلاف بہت بڑی لاکھوں کی ریلیز کی ہیں, ہم ابھی بھی کریں گے. اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, جو ہمارے پاس
पास लड़ने और जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है। फैसल रजा आब्दी साहब, आप क्या कहेंगे? गुजारिश करूं कि देखें, रिगिंग ये होती है कि ताकत के जोर पे एक फरीक ने दूसरे फरीक को पोलिंग स्टेशन से रोक दिया आके। ये जितनी कुव्वतें कुछ मदरसों के अंदर पनप रही थी और अरसे दराज से पनप रही हैं, उससे आगाह तमाम लोग हैं। ये बने ही उस इलेक्शन के दिन के लिए हैं और ये उसी दिन के लिए मौजूद हैं। और इनके जितने नामी गिरामी सरदार इस मर्तबा जो रूप धार के हैं वो सियासतदानों के हैं, इनकी नजर भी पार्लियामेंट के जरिए वो इस निजाम को उलटना चाहते हैं। फैसल आप भी, आप मुझे पहले भी, फैसल आप भी, आप ये कहना चाह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर कोई शख्स ताकत के जरिए वोटर को डराएगा कि तुमने पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाना, तो आप कह रहे हो कि कुछ ताकतें हैं जो ये ताकत दे रही हैं कि वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों से दूर रख सकती हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? आप सिर्फ अपना कैमरा और माइक लेके सड़क पे निकल जाएं और 10 साल के बच्चे से भी पूछ लें तो वो यही कह रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के लोग 85 साल की उम्र में इनको ये समझ नहीं आती कि खुली एक तरफ ताकत के बंदूक के जोर पे किसी को आप घरों में कैद कर दो और किसी को खुली आजादी दे दो। ये भी इसी चीज के किरदार है। ये अदलिया में भी मौजूद है, मीडिया में भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद है, हर तरफ ये लोग मौजूद है। ये सोच हर तरफ आपकी जमात इलेक्शन में जारी है, तैयारी है, जाएंगे। जिस तरह अपना फैसल सबजवारी कह रहे हैं कि ये तो तैयार है, मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों के पास भी जाएंगे, लोगों को कहेंगे भी। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मुसलसल इंतखाबी अमल से गुजर रही है और वो मौजूद है। मैं वो वाइट पार्लियामेंटेरियन हूँ जिसने इस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले आवाज उठा के इसको गैर आईनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया। और जब तक मुकम्मल हम आहंगी और आजादी नहीं होगी तमाम उम्मीदवारों को, मैं ऐसे इलेक्शन को सिर्फ मक्तलगाह समझता हूँ और ये मक्तलगाह निकलेगा, ये मैं आपको बता दूं। शुक्रिया फैसल रजा आब्दी। ख्वाजा हज़रात, मेरे हमरा फैसल सबजवारी साहब तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में। मियां इफ्तिखार साहब थे पेशावर से हमारे साथ और फैसल रजा आब्दी साहब थे इस्लामाबाद से। हम बात कर रहे थे उस खौफ की और उस धमकी की जिसके बारे में इन तीनों पार्टियों का मौक़िफ़ है कि उनको वो खौफ पैदा करने के लिए उनके दरमियान उनको धमकी दी जा रही है कि वो इलेक्शन से बाहर रहें और इलेक्शन की कार्रवाइयों को रोक दें, बड़े जलसे न करें। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क इस बात का मुकम्मल नहीं हो सकता कि आप बड़ी सियासी पार्टियों को इलेक्शन से बाहर रखें, क्योंकि इलेक्शन का मतलब यही है कि लोगों को फैसला करें, लोगों पर एतमाद रखें, उनकी सलाहियत पर एतमाद रखें, उनकी जजमेंट पर एतमाद रखें। वो फैसला कर लेंगे कि ये पार्टियाँ इस काबिल हैं कि ये असम्बली में जाएँ ना जाएँ। किसी पार्टी को भी असम्बली में जाने से रोकने के लिए धमकी, ढोंस या धांधली का जो तरीकाकार है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी समेत पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस पर सोचना चाहिए। और हम यहाँ पे जा रहे हैं एक न्यूज़ ब्रेक के लिए और उसके बाद वापस आएंगे तो आपके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।